ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بریک سے پہلے بات میں کر رہا تھا بیگم مہناز رفیع صاحبہ کے ساتھ, کچھ باتیں رہ گئی ہیں, میں ان کی طرف چلتا ہوں دوبارہ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آگے جو دیگر شرکاء ان کی طرف چلیں گے. اچھا بیگم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی بات وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ ہمیں پچھلی گورنمنٹس نے دی ہیں, تو ہمیں ٹھیک کرتے کرتے تو ٹائم لگے گا نا. اب اتنی خرابیاں ہیں تو جمہوری حکومت کیا کیا کرے, کس طرح دیکھتی ہیں آپ ان کی اس بات کو؟ دیکھیے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو. جو لوگ عام آدمی بھی ہے اسے بھی معلوم تھا کہ 2002 سے 2007 تک ڈالر کی قیمت 60 روپے سے آگے نہیں بڑھی, اب 86 روپے. لیکن اس دور میں ڈیم بھی تو کوئی نہیں نہ لگا. نہیں, ڈیم تو نواز شریف کے دور میں بھی نہیں لگا تھا, بے نظیر کے دور میں بھی نہیں لگا تھا, ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں لگا تھا. لگنا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں لگا. وہ ان کے دور میں جو آئے تھے وہ جتنے مہنگے آئے تھے اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری بجلی نہیں دے رہے ہیں, 40% شاید بجلی بناتے ہیں, کیونکہ وہ جتنا مہنگا پڑ رہا ہے اس سے حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی ہے یا تیل کے کہ وہ پوری بجلی بنائے. اگر وہ پوری بجلی بنائے تو یہ آپ کا بجلی کا بحران باقی نہ رہے, لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو اسی کی وجہ سے جیسے ابھی میرے بھائی نے ایک نے کہا کہ صنعت کار اپنی فیکٹریاں اکھاڑ کر یہاں سے لے جا کر دوسرے ملکوں میں لگا رہے ہیں. ہماری معیشت تو تباہی کے اس کار تک پہنچ چکی ہے, تو اس لیے وہ کاف لیگ ہو یا کوئی اور ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی ہو, وہ جا کے اس معیشت میں کچھ بہتری نہیں لا سکتی, کیونکہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلا الیکشن کچھ لوگوں کو پیسے جو آج کل دیے جا رہے ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم ان سے دوبارہ ووٹ لے لیں گے, باقی لوگ جائیں. میں ابراہیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. ابراہیم صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کسی سیکٹر میں کام نہیں کر رہی. وہ جو 950 روپے من والی گندم والا سارا سلسلہ کیا, جو سپورٹ پرائز رکھی, حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کم از کم ایگریکلچر کے اندر ہم بہت بڑا ایک ریولوشن لے کے آئے ہیں. جو دیہی علاقوں کے کسان ہیں ان کو اس سے یقیناً فائدہ پہنچا ہے, شہروں میں ملا یا نہیں ملا, لیکن ایگریکلچر جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو ہم امپروو کریں اور آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ آئے گا اوورآل پورے ملک کے اوپر. دیکھیں میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. بات اس طرح واضح کرنی چاہیے. جب یہ حکومت تشریف لائی تھی اس ملک میں یوریا کی بوری 750 روپے کی بکتی تھی اور ڈی اے پی کھاد کی بوری 950 روپے کی بکتی تھی. پاکستان میں آج مشکل کیا ہے؟ آپ کسی انڈسٹریلسٹ سے جا کے بات کر لیں, آپ کسی بزنس کلاس سے بات کر لیں, 2 چیزیں انہوں نے حکومت نے مشکل کر دی اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنے بابوؤں کی عقل کل سمجھتے ہوئے ماننے کی وجہ سے. ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انتہائی مشکل ترین کر دیا, اور پچھلے 3 سال میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی قیمت میں 80 سے لے کے 120% تک کا اضافہ ہوا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ ایگریکلچر. کاسٹ آف ڈوئنگ ایگریکلچر آپ کی 85 سے 140% مہنگی ہوئی. جب 750 روپے کی تھی یوریا اور 950 روپے کی تھی ڈی اے پی کی بوری, یہ دونوں کھادیں ملا کے سالانہ بکتی ہیں 16.5 کروڑ بوری. آج ان کی قیمت یوریا کی 750 والی کی 3 سال میں 2100 روپے اور ڈی اے پی 950 والی آج ہے 4200 روپے. گویا جب ان صرف 2 کھادوں میں 16.5 کروڑ بوری پر آپ نے 160 ارب روپے کا کسانوں کی کمر پر بوجھ لاد دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا چونکہ پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ, 160 ارب کہاں سے لے کے آئے, لہٰذا انہوں نے ان کے یوز پہ کمپرومائز شروع کر دیا. جب ان کے یوز پہ کمپرومائز شروع کیا تو ہمسایہ ملک جہاں وہاں بھارت میں اس سال جو گندم کی فی ایکڑ پیداوار آئی ہے وہ آئی ہے 43 من اور میری آئی ہے 28 من. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب پاکستان بنا تھا 30 لاکھ ایکڑ پر پاکستان میں چنا پیدا ہوتا ہے, غریب کی کھاج ہے. جب پاکستان بنا تھا 1948 میں اس پاکستان کی چنے کی فی ایکڑ پیداوار 6.5 من تھی, آج ہونی چاہیے تھی 20 من کے قریب. پتہ کتنی ہے؟ 5 من. ٹھیک. اگر یہ 64 سال گزر کے ہم ادھر کو جا رہے ہیں, آپ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ گروتھ کہاں آ رہی ہے. بھائی ہو یہ رہا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ جو 950 روپے من انہوں نے کیا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس کا فائدہ اس لیے نہیں پہنچا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک طرف سے کہیں مغل صاحب کہیں تنقید برائے تنقید تو نہیں ہے. اچھا یہ میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اسے ریکارڈ رکھیں اور جو میں کہہ کے جاؤں
اگر میرے منہ سے غلط نکلے ابھی تو میں اس کی معافی مانگوں گا، اور اگر آپ بادت مادی میں کھوتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اس لیے کہ شیطان باز کا دل پہ چونچ رکھتا ہے۔ مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے یہاں جھوٹ بولنے کی، نہ میں نون سے ہوں نہ میں پیپل پارٹی سے ہوں، لہٰذا جھوٹ بول کر چند منٹ کے لیے کیوں مجمع کو اس طرح ڈسٹرب کرنے کی کوشش کروں؟ میں میرے ذہن میں سوچ کیا ہے، اللہ کرے اس تنقید کے بعد بہتری کی کوئی صبح نکلے، تو مطلب طلب تو یہ ہے، لہذا جھوٹ بول کے تو یہ سوچ نہیں پوری ہو سکتی۔ آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جب آج ہو کیا رہا ہے، امریکہ بادرہ ہے یا غیر ممالک آئیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یہ لے مچھلی یا یہ لے روٹی کھائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری انگلی اس طرح نہ پکڑو، 64 سال ہوئے ہیں اپنی انگلی پکڑی ہوئی ہے، آپ ہمیں ایک روٹی دیتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں، شام کو پھر ہم آپ کی طرف ہوتے ہیں کہ دے روٹی ختم ہو گئی ہے، آپ ہمیں وہ روٹی کمانا یا روٹی اگانا سکھا دیں، وہ کہتے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ جب تک آپ عالمی بکاری بنے رہیں گے، جب تک آپ روٹی لے لے کے کھاتے رہیں گے، آپ کے 50 کروڑ ڈالر رک جائیں تو آپ کا وزیر اعظم اور صدر پاکستان اور سارا ملک جو ہے وہ سراسیمگی طاری ہو جاتی ہے۔ 50 کروڑ ڈالر کے 50 ارب ڈالر کی بھی ہمیں کیوں پرواہ ہو؟ یہ ملک ایسا ہے کہ اگر آپ صرف 1 من گندم کی پیداوار بڑھا دیں، ملک کی 1 من، ہمسایہ ملک تو 43 من پہ ہے نا، ہم 28-29 پہ ہیں، 1 من پیداوار بڑھ جائے تو پاکستان کو 21 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اور 1 من صرف کپاس کی پیداوار بڑھ جائے تو پاکستان کو 40 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذاتی طور پہ جو ریسورسز ہیں ان پہ جمود طاری ہے، آپ بنیادی طور پہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہاں کام نہیں کر رہے، اور جب آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ ایگریکلچر مہنگی کر دی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سب سے پہلے یہ رزلٹ نکلا کہ مہنگائی آئی، دوسرا رزلٹ کیا نکلا؟ افراط زر آیا، تیسرا رزلٹ کیا نکلا؟ بے روزگاری آئی، اور چوتھا کیا نکلا؟ آپ کی پیداوار پر آپ کو شدید ترین کمپرومائز کرنا پڑا۔ اور مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، گناہ ہے، لیکن یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، 64 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس ملک میں خوراک کی اشیاء کی درآمدات 407 ارب روپے پہ نہیں گئی تھی۔ اس سال پاکستان ایک زرعی ملک 407 ارب روپے کی خوراک کی اشیاء کی درآمدات، جن میں دودھ اور دودھ کے پروڈکٹس، جن میں سبزیاں اور پھل، جن میں گوشت اور مسالہ جات، جن میں کھانے والا تیل، گویا ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو راکٹ سائنس ہو اور پاکستان میں پیدا نہ سکتی ہو۔ اگر حالات آپ غیرہ پیداواری کر کے، اور ظفر محمود سیکٹری کامرس اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہ راگ الاپے کہ بھارت سے ہم ہر چیز لے آئیں گے، اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ ہم 50,000 ٹن کنوں ایران کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال اس پہ ڈیوٹی ایکسپورٹ پر انہوں نے 25% لگائی ہوئی تھی، اس مرتبہ انہوں نے اٹھا کے 95% کر دیا۔ ظفر محمود سیکٹری کامرس ہوش میں نہیں آ رہے اس راگ سے کہ میں نے انڈیا سے چیز امپورٹ کرنی ہے، کہ پاکستان کی کامرس کی، پاکستان کی معاش کی اور پاکستان کی اکنامکس کی کسی کو فکر ہو۔ بابو جب تک اس طرح لیڈ دیتا رہے گا پاکستان کی ترقی ناممکن۔ ٹھیک ہو گیا مول صاحب۔ آغا صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے؟ کیا جتنی پالیسی ہیں اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت میاں شہباز شریف کی صورت میں جو ایک حکومت یہاں موجود ہے وہ بھی اس کی برابر کی شریک ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک مرغی کا گوشت جو ہے آپ اس کے ریٹ کو مستحکم نہیں کر سکتے۔